بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ وضو کرنے کے کیا فوائد ہیں اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، احادیث اور قرآن پاک کی روشنی میں وضو کا طریقہ کیا ہے، اور آپ جو وضو میں غلطیاں کرتے ہیں وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جن سے وضو کامل نہیں ہوتا۔ ناظرین، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت و پاکیزگی ہے، یعنی غسل اور وضو ہے۔ اگر آپ کا وضو اچھا نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ ناظرین، وضو کرنے کا سب سے بڑا فائدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے۔ تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہو تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پہلے وضو کرتے ہوئے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو۔ ناظرین، وضو میں کتنی بار اپنے اعضاء کو دھونا چاہیے، یہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں اعضاء کا دھونا ایک ایک مرتبہ فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء 2 بار دھو کر بھی وضو کیا ہے، اور 3 بار بھی، 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کیا۔ اور علماء نے وضو میں اسراف پانی حد سے زائد استعمال کرنے کو مکروہ کہا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے آگے بڑھ جائیں۔ ناظرین، ایک شرعی مسئلہ جو حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا، اس کو بھی ضرور سنیے کیونکہ یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک شرعی مسئلہ بیان کروں گا جو حدیث کی روشنی میں ثابت بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ حضر موت کے ایک شخص نے پوچھا کہ حدث ہونا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آواز والی یا بے آواز والی ہوا، مطلب کہ پخانہ کے مقام سے نکلنے والی جو ہوا ہوتی ہے، اگر وہ نکل جائے تو آپ کا وضو کامل نہیں رہتا۔ لیکن یہاں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم بیان کروں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے ہوا خارج ہونے کا شک ہو تو محض شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک ہوا خارج ہونے کی آواز یا اس کی بدبو معلوم نہ کر لے۔ باب کا یہی مقصد ہے کہ یہ حکم عام ہے، ہوا نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ اس حدیث سے ایک بڑا قاعدہ کلیہ نکلتا ہے کہ کوئی یقینی کام شک کی وجہ سے زائل نہ ہوگا، مثلا ہر فرش یا ہر جگہ یا ہر کپڑا جو پاک صاف ستھرا ہو، اور اب اگر کوئی اس کی پاکی میں شک کرے تو وہ شک غلط ہوگا۔ ناظرین، وضو کے فوائد کے حوالے سے ایک حدیث بیان کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مسلم یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ جنہیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا خارج ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سارے گناہ جو اس کے ہاتھوں نے پکڑ کر کیے تھے خارج ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جو اس کے پیروں نے چل کر کیے تھے خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔ ناظرین، یہ مسلم شریف کی 577 نمبر پر کتاب پاکی کا بیان میں یہ حدیث موجود ہے۔ ناظرین، وضو کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کو بھی حدیث سے ثابت کروں گا۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے، صحیح مسلم کی 538 نمبر حدیث ہے۔ یہ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی ہے، عطا بن یزید نے انہیں خبر دی ہے کہ حمران نے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں،
انہیں بتایا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، ناک جاری، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دایاں بازو کونیوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں بازو دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 بار اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کی، ان دونوں کے دوران میں اپنے آپ سے باتیں نہ کی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا ہے ہمارے علماء تابعین کہا کرتے تھے کہ یہ کامل ترین وضو ہے جو کوئی انسان نماز کے لیے کرتا ہے۔ ناظرین، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے اور وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر کہا میں اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب ہونے کی گواہی دیتا ہوں، وہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے کر دے اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں شامل فرما دے۔ اس کے لیے جہنت کے 8ویں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے گا وہ داخل ہوگا، مطلب کہ جنت کے 8 دروازے جو ہیں وہ اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، وضو کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر وقت وضو رہتا ہے اللہ رب العزت اسے 7 فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ فرشتے اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، قلم نیکیاں لکھتا رہے گا، اس کے اعضاء بھی تسبیح کرتے ہیں، اس سے تکبیر اولیٰ بھی کبھی فوت نہ ہوگی۔ جب وہ سونے لگے گا تو اللہ رب العزت اس پر کچھ فرشتے مقرر کر دیں جو اسے جن و انس کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ سکرات موت اس پر آسان ہوگی جب تک باوضو ہو، ایمان علیہ میں رہے۔ باوضو رہنے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت باوضو رہنے والے انسان کے اندر اتنا اعتماد پیدا کر دیتا ہے، اگر کوئی شخص احساس کمتری کا شکار ہے اور وہ باوضو رہنے کی عادات اپنا لے تو اس کے اندر احساس کمتری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، وضو کرنے کے دوران یہ خاص دعا ایک پڑھنی چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے اور میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف تو ہی معبود ہے، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران میں کرتے تھے، اس کا ایک وظیفہ بھی ہے، مفسرین اور بزرگوں نے اس کو ایک قول کے حوالے سے ایک وظیفہ بھی رکھا ہے کہ جو بھی کوئی شخص اس وضو کے دوران اس دعا کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ واللہ اعلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے یہ دعا فرماتے ہوئے سنا، اللہم مغفر لی ذنبی و وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما اور میری روزی میں برکت عطا فرما۔ ناظرین، میری ڈسکرپشن میں آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو یہ ساری دعائیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے وضو میں کاملیت عطا فرمائے۔
ناظرین انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک اور ویڈیو مزید بنائی جائے وضو کے حوالے سے، تاکہ آپ کو پریکٹیکلی مکمل طریقہ بتایا جا سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔